ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اور دعوت کا عمل رک جائے گا تو دین زندگیوں سے نکل جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دعوت کے کام کو شروع سے رکھا ہے۔ آپ پہلے انسان کو ہی اللہ نے نبی بنایا، نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اور آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے اور دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، دین آتا تھا۔ نبی چلے جاتے تھے، محنت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، دین زندگیوں سے نکل جاتا تھا۔ یہ سلسلہ ہم آپ سنتے رہتے ہیں اپنے بڑوں سے یا علماء سے، اور قرآن و حدیث کے مطابق یہی نبی آئے، محنت کی، دین آیا۔ نبی چلے گئے، محنت ختم ہو گئی، محنت کرنے والا کوئی نہیں ہوا، دین زندگیوں سے نکل گیا۔ پھر دوسرے نبی آئے، اس طرح سلسلہ چلا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی لمبی محنت ہے، اور نوح علیہ السلام نے کتنی لمبی محنت کی، 950 سال دعوت کا ہے، عمر تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ دین کیا 950 سال کے بعد جو ہے وہ 80-82 جو بھی مسلمان ہوئے، پھر ان سے اللہ پاک نے دنیا کو دوبارہ شروع فرمایا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ پھر سے دنیا شروع، اب ختم، صرف 80-82 آدمی۔ لیکن کیا کہ نوح علیہ السلام آئے، محنت کرتے رہے، چلے گئے، یعنی کشتی سے اترنے کے بعد، اور سارے مسلمان تھے نا، کافر تو کوئی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد اب جو کوئی بھی کافر نہیں تھا، لیکن نوح علیہ السلام کی محنت آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ محنت نہ رہنے کی وجہ سے کیا ہوا، دوبارہ پھر وہی کفر اور شرک لوگوں کے اندر آ گیا۔ تو یہ اللہ نے دکھایا ہے کہ جب دین کی محنت ہوگی تو دین آئے گا، اور دین کی محنت نہیں ہوگی تو دین زندگیوں سے نکل جائے گا۔ اس لیے دین کے محنت کے احکام پہلے آئے ہیں اور دین کے احکام بعد میں آئے۔ پہلے جو آیا وہ دین کے محنت کے احکام اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سارے نبی چلے گئے، آپ سب آخر میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے آپ نے قوم کو دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانو لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی اور لوگ دین پر آتے چلے گئے۔ لیکن اب اللہ نے سلسلہ کیا کہا ہے کہ بھائی دعوت تو اہم ہے، وہ ضروری ہے۔ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت اتری آپ پر، نہ پہلے نماز کا، نہ روزہ کا، نہ حج کا، نہ زکات کا۔ پہلا حکم کیا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے اٹھ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کے اندر اللہ کی بڑائی کو بیان کیجیے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ یہ پہلا حکم آیا۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، آپ نے محنت کی، محنت کرتے لوگ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اس محنت میں شریک ہوتے گئے، اور آپ نے شروع سے اس کو کیا کہ دیکھو پہلے جو امتیں تھیں ان کا کام یہ تھا، نبی آئے، محنت کی اور جو بتایا اس پر عمل کرنا، لیکن شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات پر تیار کیا کہ آپ نے ایمان بھی لانا ہے، اور آگے یہ دعوت والا کام ذمہ داری ہے، ہر امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری امت کی فکر کرے۔
ایک ایک امتی کے ذمے ساری امت ہے اور ساری امت کے ذمے ایک ایک امت ہے. یہ اتنا اونچا کام ہے میرے بھائی دوست. تو اللہ رب العزت نے ہم پر آپ پر بہت بڑا رحم اور کرم کیا کہ اس زمانے میں ہمیں یہ کام عطا فرما دیا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ محنت جس سے پورا دین ہم سب کی زندگیوں میں آئے گا اور ساری امت میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. اب کیا تھا زندگی لوگوں کی کیسی تھی ہم آپ سنتے رہتے ہیں. زندہ لڑکی کو دفن کر رہے ہیں, کیسی بگڑی زندگی ہے, کیسی کیسی برائیاں, کیسے کیسے گناہیں. 360 خود مکہ شریف کے اندر حرم میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کیا, پھر اللہ پاک نے دیکھا کیا نظام بنا کہ لوگ ایمان پر آئے اور یہ 360 بت سب مکہ شریف سے باہر نکل گیا. اور آگے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کھڑے ہوئے اس کام پر, اور وہاں بھی لوگ اسلام میں داخل ہوئے. مجاہدہ جو آنا تھا وہ ہم سب سنتے رہتے ہیں, کیسے کیسے مجاہدے انہوں نے اختیار کیے ہیں. اور پھر کیا ہوا, پھر مدینہ تشریف لے گئے, ہجرت کی, اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اپنے جان مال اور ساری صلاحیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں لگایا. 40 سال کی عمر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا کا کام نہیں کیا. ٹھیک ہے تجارت کے لیے پہلے گئے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تجارت کو لے کے شام کی طرف گئے ہیں, لیکن 40 سال اور نبوت ملا تو سب کوئی کام آپ نے نہیں کیا. دن رات یہی فکر, یہی غم, دائم الفکرہ متواصل الاحزان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند, ہمیشہ غمگین اس بات پر کہ ساری امت جنت میں جائے, ساری امت دوزخ کے آگ سے بچ جائے. تو میرے بھائیو دوستو, اللہ نے ہمیں آپ کو اتنا اونچا کام دیا ہے, ہم سب کو اس کام کے بارے میں یہی سوچنا ہے. اصل کام ہمارا یہ کام, اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ. اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو جیسا جد و جہد کرنے کا حق ہے. ہم نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے. اللہ نے ہم سب کو چنا ہے, جیسے اللہ نے نبیوں کو چنا ہے, اس امت کو چنا ہے. اتنی بڑی بات ہے. تو ایسی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے دعوت کا کام کر لو تو ثواب ہے, نہیں کر لو تو چھٹی ہے. نہیں نہیں, یہ کام ثوابی کام, ثواب تو ہے ہی. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے. تو میرے بھائیوں, یہی کہا جانا کہ اس کام میں, دعوت والے کام کو ہم اپنا مقصد بنائیں اور اس کام میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور آگے لوگوں پر محنت کرتے چلے جائیں. میں خود بھی اس کا محتاج سب سے پہلے تو میں ہوں, اپنا مسئلہ ہے, اور ساتھ ساتھ ساری امت کی فکر کرتے ہوئے کہ ساری امت اس کام پر کھڑی ہو جائے اور پورا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے, ساری امت میں آ جائے. اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو یہ کام دیا ہے. اور حضور کی محنت میں 4 اعمال ہیں, دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر و عبادت ہے, اور حضور والے اخلاق کے ساتھ سلوک ہے. تو سب سے پہلے دعوت ہے. ترتیب کیا ہے اس کی؟ جیسے نماز کی ترتیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت 4 چیزیں, کیا کیا بھائی؟ دعوت, تعلیم, ذکر و عبادت اور حضور والے اخلاق, خدمت کے ساتھ سلوک کرنا. نماز کے اندر اسی پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجدہ ہے, پھر قعدہ ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی, ایسے ہی فرض ہے نا. پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجدہ ہے, پھر جو ہے آخری قعدہ جو ہے وہ ہے. تو پہلی چیز دعوت ہے کہ کوئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت دعوت کے بغیر نہ رہے. ساری امت دعوت کے کام میں لگ جائے, کوئی مسلمان دعوت کے کام کے بغیر نہ رہے, سب دعوت کے کام میں لگ جائیں. تو میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, اس کے لیے ہمیں یہ محنت کرنی ہوگی. اس محنت کے ذریعے سے لوگ یہ سب اس پر آئیں گے.
یہ 4 کام ہم کریں گے، سب سے پہلے ہم محتاج ہیں۔ دعوت روزانہ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جیسے ہمارے بڑے فرمان ہیں کہ روزانہ دعوت میں ہمارا عمل لگے، روزانہ تعلیم کے اندر ہمارا وقت لگے، روزانہ ذکر و عبادت کے اندر ہمارا وقت لگے، روزانہ حضور والے اخلاق کے ساتھ سلوک کرنے میں ہمارا وقت لگے۔ ہر آدمی اس کو سوچے کہ دعوت کے بغیر ہمارا دن نہ گزرے۔ اور دعوت کیا ہے میرے بھائیو؟ سیدھا سادہ، کوئی اس میں مسئلہ ہے نہیں کہ اتنا مشکل کام ہے، بہت آسان۔ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی دعوت والے کام کو کر سکتا ہے، اتنا مشکل اللہ نے دعوت بہت آسان بنایا تھا۔ بھائی کام جن میں شروع ہوا میواتیوں میں، ان کو کیا آتا تھا؟ کیسے تھے وہ؟ ان پڑھ میواتی، تبلیغ نہیں بول سکتے، تبلیغ کو تبلیغ نہیں بول سکتے۔ ایک میواتی بڑے صاحب 70 سال کے مطلب تبلیغ کو تبلیغ کیا بولے؟ تبلیغ۔ حضرت نے فرمایا میاں جی تبلیغ کا کام کرو، تو میاں جی نے کہا 70 سال کی عمر، حضرت جی موقع تو تبلیغ نہیں آوے، تبلیغ نہیں آوے، اپنی میواتی زبان میں موقع تبلیغ نہیں آوے۔ اب بتائیے، لیکن حضرت نے چھوڑا نہیں، یہ نہیں ہے تبلیغ کا کام کہ جناب علی بس پڑھا لکھا ہو اور تب ہوگا، نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ مجھے یہ کام نہیں آتا، تبلیغ نہیں آتا، تبلیغ کا لفظ سے نہیں بول رہے، تو حضرت نے چھوڑا نہیں۔ بھائی امت ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ کہا میاں جی آپ لوگوں کو جا کے کلمہ سنائیں، یہ تو دعوت ہے، اور کیا ہے؟ لوگوں کو جا کر کلمہ سنائیں، لا الہ الا اللہ۔ تو میاں جی دوبارہ کیا کہہ رہے؟ حضرت جی موقع تو کلمہ بھی نہیں آوے۔ لے بھیا، ایسے میں باتی تھے وہ کلمہ بھی نہیں جانتے، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑا کہ نہیں ان کو کلمہ نہیں آتا تو تبلیغ کا کام کیسے کرے گا؟ سب ہوگی تب جا کے تبلیغ کا کام کریں گے؟ نہیں بابا، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، اس کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے، بوڑھا آدمی۔ حضرت آپ کو کہا کسی نے کہ حضرت یہ بوڑھا آدمی بالکل یہ تبلیغ میں نکل کر کیا کرے گا؟ بالکل ٹھوکریں کھائے گا، گر جائے گا۔ حضرت نے فرمایا میں تو یہی چاہتا ہوں، یہ نکلے گا اور جا کر ٹھوکر کھائے گا، پھر دعا کرے گا، اس کی دعا سے اللہ راستہ کھولیں گے ہدایت کی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں کو آپ نے کہا چھوڑا نہیں کہ میرے اس کو کلمہ بھی نہیں آتا، تو کہا آپ جائیے اور لوگوں کو سلام کیجیے اور کہیے کہ بھائی مجھے کلمہ نہیں آتا، تم بھی کلمہ سیکھ لو، مجھے بھی سکھاؤ اور تم بھی کلمہ سیکھ لو۔ کہتے ہیں اس میں واتی کے ہاتھ پر 2000 آدمی اسلام میں داخل ہوئے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، کام بڑا آسان ہے، نہ مال کی ضرورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا مال تھا بولو؟ ہلال ثم الہلال ثم الہلال، 1 چاند 2 چاند 3 چاند، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے کسی گھر میں، تو کتنا مال تھا؟ تبلیغ کا کام جب مال ہوگا تو چلے گا، کوئی نہیں۔ اور جناب علی خوب مجمع ہو جائے گا تب جا کے تبلیغ کا کام ہوگا، یہ بھی ہے۔ بھائی ابراہیم عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے قبر کو نور سے بھرپور فرمائے، مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو بجلی کے کام میں پورا کراچی، پورے کراچی کو بجلی مل رہا، لیکن پورے کراچی بجلی کے کام میں نہیں لگتے، کام کرنے والے تھوڑے سے ہیں بجلی کے، لیکن سب کو پہنچ رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح سے تھوڑے لوگ اس کام کو اپنا مقصد بنا کے اور اس کام میں لگیں گے، ان پر رکھ کر اللہ فیصلہ فرما دیں گے۔ عادت نہیں ہے ایسا، آپ سے تم تو اکیلے تھے، جیسے ہم لوگ بھائی میں تو اکیلا ہوں مسجد میں کیسے کام کروں گا؟ نہیں، یہ تو کام ہی ایسا ہے، اکیلا آدمی مسجد میں
کام کو کام بنا کے چلے گا، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، آگے کام چلے گا۔ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو پانی پورے کراچی کو پہنچ رہا ہے، لیکن واٹر بورڈ کے اندر کیا سارے کام کرتے ہیں؟ وہ کتنے لوگ ہیں؟ تھوڑے سے لوگ ہیں جو پورے کراچی کے اس واٹر بورڈ میں کام کر رہے ہیں، پانی سب کو پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اب اس کام کو اپنا مقصد بنا لیں گے، اس کے لیے اپنی جان مال صلاحیت دل دماغ لگائیں گے، ان پر رکھ کر اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہم سب اس کی ہمت کریں کہ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ اصل اللہ کے یہاں سے قبولیت ہے، اللہ قبول فرما لیں گے، آگے اللہ ہی کام لے لیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کیا ہے؟ دعوت میں لگنا، اور دوسرا تعلیم میں لگنا۔ تعلیم کے ذریعے سے امت میں شوق پیدا ہوگا، اور پھر امت اعمال پہ آ جائے گی۔ برائی کو نہیں بیان کرنا کہ بھائی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، نہیں، بولتے ہیں برائی کو مٹانے کا کیا راستہ ہے کہ آپ برائی کا تذکرہ چھوڑ دیں، آپ تو نیک باتوں کو اور نیک چیزوں کو ہر جگہ ذکر کریں، تو برائی خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے تعلیم فضائل کے کہ ہم آپ روزانہ تعلیم کے اندر لگیں، مسجد میں لگیں، جماعتوں میں لگیں، گھر میں لگیں، مستورات ہمارے گھر میں لگیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، وہ اس تعلیم کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جس کو احتساب کہتے ہیں۔ احتساب جو ہے نا، یہ تعلیم کے حلقے سے آئے۔ ایمان جو بنے گا وہ دعوت کے ذریعے سے بنے گا، لہذا روزانہ دعوت میں لگنا اور تعلیم میں ہم آپ لگیں گے، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور وہی کے ذریعے سے ہمارے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا برائی سے بچنے کا۔ نیک کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا، برائی سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اہتمام ہو تعلیم کا کہ ہم اپنے مسجدوں میں تعلیم اہتمام سے کریں، اپنے گھروں میں تعلیم اہتمام سے کریں، اور جماعتوں میں نکل کر خوب اہتمام سے تعلیم کریں۔ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو۔ تو دعوت میں لگنا، تعلیم میں لگنا، اور تیسری چیز جو ہے وہ ذکر و عبادت ہے کہ اس کے اندر ہمارا آپ کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت میں اور اللہ کے ذکر میں اپنے اوقات کو لگائیں، فارغ کریں۔ ہم آپ سنتے رہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیر سے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، وہ کہا آپ تاخیر سے تشریف لائے، کہا میرا قرآن کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا جو مجھے تلاوت کرنا تھا، وفد آ گیا بات چیت کرنے میں، تو ابھی اس کا میں نے قضا کیا، پڑھ کے آیا۔ تو ہمیں آپ کو اس کا اللہ استحضار عطا فرمائے۔ احتساب ہمارے اندر اگر آئے گا، عمل ہمیں کرنا بڑا آسان ہے۔ فجر کے بعد 100 آیت جو پڑھ لے گا، ساری دنیا سے بہتر ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے۔ وہی سورہ یاسین کتنی آیت ہے؟ 83 آیت، اور جو ہم پارہ پڑھتے ہیں اس میں سے پڑھ لیا تو 100 آیت میں کتنا دیر لگتا ہے؟ باقی بعد میں بھی پڑھیں، جوہر کے بعد پڑھیں، اور وقت میں پڑھیں، کم سے کم ایک پارہ تلاوت تو روزانہ کریں۔ جس نے 40 دن میں قرآن ختم کیا اس نے بہت دیر کی، یہ آیت وہی بات ہے۔ تو اگر روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے تو کتنے دن میں ختم ہوگا بھائی؟ 30 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اور ہمیں آپ کو آج انگریزی تاریخ یاد ہے، چاند کی تاریخ یاد نہیں رہتی، پوچھتا ہے کتنا بھائی چاند تاریخ، کوئی پتہ نہیں۔ ارے بھائی پہلی تاریخ چاند سے جو آپ روزانہ ایک پارہ پڑھو، انشاءاللہ ہر دن کی تاریخ آپ کو یاد رہے، ہر دن کی تاریخ یاد رہے۔ آج میں نے 16واں پارہ پڑھا، چاند سے کتنی تاریخ؟ 16 تاریخ۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ ہمیں آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے، جو اصل مقصود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایسا عمل بتا دیجیے اللہ سے کہ جس سے آپ کا قرب حاصل ہو۔
اللہ رب العزت نے فرمایا احمد میرا کلام ہے، قرآن ہے. کہا سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے، چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بلا سمجھے پڑھو، اللہ کا تعلق اور قرب حاصل ہوگا تلاوت سے. تو کتنی بڑی بات ہے. تو دعوت اور ذکر جو صبح شام ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، صبح شام کی تصویر کو ہم پورا کریں، وقت وقت کی دعاؤں کو خوب پڑھیں، جی اللہ کے ذکر کو خوب کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر لگے. تو دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت. اور چوتھی چیز خدمت، کہ ہم ہر کے کام آنے والے بن جائیں، اپنے کو سب سے برا سمجھیں اور سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں، بس مسئلہ آسان ہو جائے گا. آدمی مسئلہ تو اسی وقت آتا ہے، اکڑ آتا ہے اندر کہ میں بھی تو کچھ ہوں، نہیں میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ. بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ ہے کہ نہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس طریقے سے ہم اللہ کے دھیان میں لگے اور خدمت میں. آج چوتھی چیز چل رہی ہے کہ ہم لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں. اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک اپنے بھائی کے کام میں آدمی لگا رہتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگے رہتے ہیں، اللہ اس کے کام بنائیں گے. لہٰذا ہم اپنے بھائی کے کام میں لگے. اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم خود بھی دعوت والے کام میں لگے، سب کو دعوت والے کام میں لگاتے چلے جائیں. تو میرے بھائیوں دوستوں کو یہ چار کام ہیں جس میں ہماری حاجت و ضرورت ہے. روزانہ اس میں ہم وقت لگائیں، اپنے مسجد میں بھی، چل کر بھی، اور ہر جگہ اس کی کوشش کریں، گھر میں بھی ہمارے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آپ روزانہ ہمارے بڑے فرما رہے 6 نمبر کے مطابق ہماری زندگی ہو. مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ جوڑ میں آیا کرتے تھے. اجتماع میں تو مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا کرتا تھا، اور جوڑ جو ہوتا تھا تشریف کا مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے اور 6 نمبر کو بتاتے کہ دیکھو 6 نمبر، ہر کام میں 6 نمبر آ جائے، ہر چیز 6 نمبر کے مطابق آ جائے. 6 نمبر کوئی قوالی نہیں ہے کہ خوب گانا آ جائے، خوب بولنا آ جائے، یہ قوالی نہیں ہے. 6 نمبر تو عملی زندگی ہے کہ روز بروز ہم ایمان میں ترقی کر رہے ہوں، نماز میں ہم آگے بڑھ رہے ہوں، علم میں آگے بڑھ رہے ہوں، ذکر میں آگے بڑھ رہے ہوں، اخلاق میں آگے بڑھ رہے ہوں، نیتیں اپنی صحیح کرتے چلے جا رہے ہوں، اور حضور والے غم اور فکر میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کا غم، آپ کا فکر آگے بڑھتا چلا جائے ہمارے. تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی 6 نمبر ہم سب کے ساتھ ہی ہیں میرے بھائیوں، ہم اس کے محتاج ہیں کہ یہ 6 نمبر ہمارے اندر آئے. اور ترقی کرتے تھے تو موت تک آدمی اس کو اپنی ترقی میں کرے. اور ایک رائے کے ہمارے بزرگ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے، وہ کہتے تھے 6 نمبر قوالی نہیں ہے، نہیں، وہ کہتے تھے 6 نمبر بہروپیہ پن نہیں ہے. تو یہ بھی کہتے تھے قوالی نہیں ہے گانا، ایک یہ بھی کہتے تھے، یہ بھی انہیں سے سنا کہ بہروپیہ پن نہیں ہے کہ ماشاء اللہ 3 چلہ سال اور سارے ملک میں وقت لگا ہوا اور ماشاء اللہ 6 نمبر ہیں خوب بولنا گیا. نہیں، 6 نمبر ہمارے اندر آئے. بس آخری بات ختم کرتا ہوں اس پر کہ انہوں نے مثال دی کہ دیکھو اورنگزیب بادشاہ کے پاس ایک بہروپیہ جانتے ہیں آپ لوگ، جو مختلف بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا ہے اور شکل بدل کے آتا ہے، اور بادشاہ اس کو نہیں پہچان سکے تو انعام لیتا ہے. تو یہ آتے تھے عالمگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے فتویٰ آدمی تھی، تو وہ تو پہچان کرتے تھے، پکڑ لیتے تھے تو وہی ہے. لیکن ایک پر تو نکل گیا، وہ بولا ٹھیک ہے اس مرتبہ کوشش کرتا ہوں. وہ چلا گیا شہر سے باہر ایک کیا قبرستان اس طرف جناب، ایک وہاں پر اپنا چگی بنا کر وہاں پر خوب اللہ 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 شروع کیا، اور لوگ اس کے پاس آنے لگے، اور مشہور ہو گیا. تو کچھ دن کے بعد بادشاہ کا سفر ہوا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا.
تو لوگوں نے کہا حضرت آپ بڑے سفر پر جا رہے ہیں تو اللہ والے ہیں یہاں سے لے کے جائیے، دعا لے لیجیے۔ بولے ہاں بھائی کیوں نہیں، اللہ والوں سے دعا تو لینا چاہیے۔ چنانچہ ہدیہ ودیہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ جب ان کے پاس پہنچے سلام کیا اور سلام کر کے جواب دیا انہوں نے، پھر وہ ہدیہ پیش کیا تو انہوں نے ایسے کیا، لیا نہیں یعنی۔ تو اس کے بعد پھر وہ بھائی اللہ والے ہیں، اگر نہیں قبول کریں تو ان کو کیا کریں، ان سے تو کوئی بات ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ چلے، دعا کے لیے کہہ دیا چلے۔ جب چلے تھوڑا دور تو یہ آگے آ کے کھڑا ہوا اور کہا آپ نے ہمیں پہچانا؟ تو بولے نہیں۔ بولے بھائی وہی 10 روپیہ پر، دیکھیے میں بزرگ بنا، آپ مجھے پہچان نہیں سکی، لائیے میرا انعام۔ اب اپنا انعام مانگ رہا، لائیے میرا انعام۔ وہ اللہ والے آدمی انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تو بہت سارا ہدیہ تیرے کو دے رہا تھا اس جگہ پر، وہاں کیوں نہیں لیا؟ کہا حضرت وہ جو ہے جگہ ایسی نہیں ہے، وہاں اس طرح مال ہو گیا، وہ مال کی جگہ نہیں۔ تو وہ بھی اللہ والے تھے نا عالم کی جانب۔ اچھا تو دیکھ تو نے بزرگوں کی اللہ والوں کی شکل بنائی تو تیرے ساتھ کیسا ہو رہا ہے، اگر تو حقیقت میں اللہ والا بن جائے گا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو باقی اللہ والا بن گیا۔ تو 6 نمبر 10 روپیہ پن نہیں ہے، خوب 3 چلا خوب اور آ کے واپس خلاص جا ٹوٹی جھاڑ دیا تو نہیں بھائی، یہ تو ہماری زندگیوں میں مرتے دم تک ہم اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں، ایمان میں آگے، نماز میں آگے، علم میں آگے، ذکر میں آگے، اخلاق میں آگے، نیت میں آگے، حضور والے غم اور درد کو اپنے دل میں بڑھاتے چلے جائیں کہ آپ کا جو فکر تھا دائم الفکرہ متواصل الاحزان، ہمیشہ فکر مند، ہمیشہ غمگین۔ تو میرے بھائی دوستوں اب اس کے لیے تیار ہیں، اس کے بارے میں تفصیلی بات انشاءاللہ وقت کی بات ہوگی، اس میں پھر نام لکھائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا جو ہے جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آخری مجلس میں یہ دعا ضرور پڑھا کریں اٹھنے سے پہلے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کی ہم سب عادت بنا۔ اللہ السلام علیکم۔